آج کل اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا واجب یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح بعض سنتوں کو چھوڑ کر اس پر بندے کو گناہ نہیں ملتا، اسی طرح اگر کوئی شخص داڑھی کو کاٹ دے، داڑھی کو نہ رکھے، اس پر بھی اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آسان سا جواب یہ ہے کہ داڑھی تمام انبیاء کرام کی سنت، مسلمانوں کا شعار اور ایک مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شعار کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے اور اس داڑھی کا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو کاٹنا، اس کو کتروا کر ایک مشت سے کم رکھنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور اس کا مرتکب فاسق اور گناہگار ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ اور اصحاب سنن رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، یعنی پیدائشی سنت ہے۔ ان 10 چیزوں میں سے ایک مونچھوں کو کٹوانا اور دوسری چیز داڑھی کو رکھنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور حکم وجوب کے لیے آتا ہے، واجب کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ مجوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجوسی داڑھی کو کٹواتے تھے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور آنے والی امت کو یہ تعلیم دی اور حکم دیا کہ تم ان مجوسیوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اور یہ داڑھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے، ان سے اپنی امت کے لیے تعلیمات صحیفے لینے گئے، تو وہاں پر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کی طرف جاؤ، آپ کی قوم نے ایک بچڑے کا پوجا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر، جلال میں آ کر اپنی امت کے پاس آئے اور ان کو دیکھا کہ وہ ایک بچڑے کا پوجا کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور آپ نے اس موقع پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری داڑھی کو چھوڑ دو، اگر میں نے تو اپنی کوشش کی، میں نے ان کو منع کیا، اگر میں ان پر زیادہ زور لگا دیتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے، یہ مجھے شہید کر دیتے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی داڑیاں بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگرد ان کی بھی داڑھی تھی۔ اور ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر داڑھی کوئی عیب والی چیز ہوتی، اگر داڑھی معیوب ہوتی، تو پھر اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس داڑھی کو نہ سجاتے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ احادیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہے، یہ تمام احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، سینہ مبارک کیسے تھا۔ تو اگر داڑھی معیوب چیز ہوتی تو اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کو نہ سجاتے۔ اس لیے یہ جو تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، صحابہ کرام کی بھی داڑھی تھی، تو ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے۔